مسلمان مسجدوں کی تزئین و آرائش پر، ان کو بنانے پر، ان کی تعمیرات پر لاکھوں کروڑ روپے خرچ کرتے ہیں، جبکہ معاشرے میں غربت ہے، معاشرے میں افلاس ہے، معاشرے میں بے روزگاری ہے، یہی مال وہاں پر کیوں نہیں لگایا جا سکتا؟ بہت کمپیریزن میں چیزوں کو دیکھا جاتا ہے۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ بیلنسڈ رویہ کیا ہے؟ یعنی مسجد تو میری ضرورت ہے، میں نے بنانی ہے، ایسے میں نے گھر بنانا ہے، اگر معاشرے میں بھوک افلاس ہے تو ایسا تو نہیں ہوتا کہ میں بھی کھانا چھوڑ دوں، لیکن اس میں بیلنسڈ رویہ کیا ہے کہ جس میں اس سے جمالیات کا بھی اظہار ہو؟ ہم اپنا گھر بناتے ہیں، اس کو خوبصورت بنانا چاہتے ہیں، تو الگ اگر ہم خوبصورت کیوں نہیں بنائیں گے؟ اس کا بڑا تعلق اس سے ہوتا ہے کہ یہ مسجد کہاں بن رہی ہے۔ کسی بستی میں بنے گی، کسی علاقے میں بنے گی، کسی قوم کی قومی مسجد ہوگی، یعنی آپ نے دارالحکومت میں مسجد بنائی ہے تو جو قوم کی مجموعی حالت ہے اسی کا اظہار ہوگا۔ بہت اچھی بات کی ہے۔ یعنی سیدنا سلیمان کے زمانے میں جو ہیکل بنایا گیا اس کی تفصیلات دیکھیے، خود اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہیں۔ یعنی نہیں کہا جا سکتا کہ بعد کے لوگوں کے اس میں اضافے کتنے ہیں، لیکن بڑی حد تک اگر آپ دیکھیں تو خود اللہ تعالیٰ نے بعض ہدایات دی ہیں، وہ آپ پڑھ سکتے ہیں تورات کی جو کتابیں ہیں اس میں، اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ مسجد بنانا یا معبد بنانا یا معبد میں ایک شکوہ اور شان کا اظہار کرنا یہ اپنی جگہ ایک پسندیدہ چیز ہی ہے، لیکن اس کا بڑا انحصار اس پر ہے کہ آپ کا معاشرہ اپنے مالی احوال کے لحاظ سے کس مقام پر کھڑا ہے۔ تو اگر یہ معلوم ہے کہ جس بستی میں آپ مسجد بنا رہے ہیں وہاں لوگوں کے پاس رہنے کے لیے جھونپڑی بھی نہیں ہے، یا سارے لوگ وہاں پر زمینی پر سوتے ہیں، تو پھر وہی طریقہ اختیار کرنا چاہیے جو محمد الرسول اللہ نے اختیار کیا۔ مہاجرین کو ساتھ لے کر گئے تو جیسے مدینہ میں عام گھر تھے اسی طریقے سے کھجور کے تنوں سے پاٹ کر ایک مسجد بنا دی گئی۔ کوئی لازم نہیں کیا گیا، یہ نہ اس بات کی ترغیب دی گئی ہے کہ آپ بہرحال ایسی مسجد بنائیں گے۔ اس کا تعلق مسلمانوں کے حالات سے، ان کی ضروریات سے، کس طرح کے محلے ہیں، وہ خود کہاں رہتے ہیں، ان کے اپنے گھر کیسے ہیں۔ تو اللہ کا گھر بنائیں، معبد بنائیں تو اس میں بھی یہ شان ہونی چاہیے۔ اس میں کوئی چیز ایسی نہیں جس پر اعتراض کیا جا سکے۔ جو مسلمان امت کی یا کسی بستی کی یا کسی قوم کی مجموعی حالت ہے، اور مجموعی حالت ہی دیکھی جاتی ہے، اس کے لحاظ سے آپ اپنے لیے محلات بھی بناتے ہیں۔ سیدنا سلیمان نے بھی جو محل بنایا اس کے بارے میں قرآن کہتا ہے کہ سرہم ممرد من قواریر۔ تو اس لیے یہ سب چیزیں حالات کے لحاظ سے دیکھی جاتی ہیں، اس میں مطلق چیزیں نہیں ہوتی، ان کو اضافی اعتبار سے دیکھنا پڑتا ہے کہ کسی قوم، کسی محلے، کسی علاقے کی مجموعی صورتحال کیا ہے، اس کا اظہار ان کی مسجدوں میں بھی ہونا چاہیے، ان کی دوسری عمارات میں بھی ہونا چاہیے۔ ٹھیک ہے، ہم سے بہت خوبصورت بات آگے بڑھاتے ہیں سلسلہ گفتگو کو۔ یہ بیان فرمائیے گا، مسلمانوں کو کہیں پہ حکومت حاصل ہوتی ہے، اکثریت ملک میں مسلمانوں کی ہے، مسلمان حکمران ہیں، تو کیا دینی لحاظ سے بھی اس کی ذمہ داری ہے کہ اب اس نے مسلمان عبادت ادا کریں؟ اس کے لیے ریاست کی سطح پہ مسجدیں بنانا، ان کی تعمیرات اور پھر ان کی دیکھ بھال، اس کی مینٹیننس، یہ سارا کوئی مسلمان حکمران کی دینی ذمہ داری بھی ہے؟ یقیناً، اس لیے کہ ان سے یہ کہا گیا ہے کہ وہ نماز کا اہتمام کریں گے، اور خاص طور پر جمعہ کا ممبر تو حکمران یا ان کے نمائندوں ہی کے لیے خاص ہے۔ لیکن چونکہ اب ہم قومی ریاستوں میں رہتے ہیں تو اس وجہ سے یہ چیز قابل اعتراض ہو سکتی ہے، یعنی اس پہلو سے قابل اعتراض ہو سکتی ہے کہ جو کچھ ٹیکس لیا جاتا ہے، یا اگر مسلمانوں کے طریقے پہ زکوٰۃ بھی لی جائے تو جو غیر مسلم ہوں گے ان سے بھی آخر کچھ نہ کچھ تو حکومت لے گی، وہ سب ایک خزانے میں جمع ہوتا ہے، تو یہ بڑا مشکل ہے کہ وہاں پر آپ تفریق کریں۔ تو اس کے لیے دوسرا طریقہ اختیار کرنا چاہیے، وہ دنیا کے بہت سے ملکوں میں اختیار کیا گیا ہے، وہ یہ کہ مسلمانوں کی ضرورتوں کے لیے آپ الگ ایک فنڈ قائم کر دیں۔ مسلمان بڑے پیمانے پر آج بھی عطیات دیتے ہیں، اس میں دیں گے، اس میں آپ کوئی چیز مسلمانوں پر لازم بھی کرنا چاہیں کہ ہر حال میں وہ ادا کریں، اس کے لیے بھی گنجائش موجود ہے۔ وہ زکوٰۃ کے کچھ حصے ہی کو خاص کر کے آپ یہ ضرورتیں بھی پوری کر سکتے ہیں، کوئی اس میں معنی نہیں ہے۔ لہٰذا مسجدیں ریاست کو بنانی چاہیے، ان کا اہتمام بھی کرنا چاہیے، اور جمعے کے ممبر کو چونکہ ان کے لیے خاص کیا گیا ہے تو اس وجہ سے مسجدوں کو نہ صرف یہ کہ اہتمام میں رکھنا چاہیے بلکہ نظم بھی انہی کے ہاتھ میں رہنا چاہیے، ورنہ خود مسجد کو فساد کا ذریعہ بنا لیا جاتا ہے، اور یہ جہاں جہاں ایسا نہیں کیا گیا وہاں بنا ہے۔ چنانچہ ہمارے ہاں جہاں بھی مسلمانوں کی حکومتیں قائم ہوتی ہیں وہاں یہ نظم حکومتی کے پاس رہتا ہے، اور ایسا ہونا چاہیے۔ البتہ عام مسلمانوں کو اس کی اجازت رہنی چاہیے کہ وہ جمعے کے علاوہ کسی موقع پر آئیں، تعلیم تدریس کی کوئی خدمت انجام دینا چاہیں انجام دے لیں۔
ٹھیک ہے، ہم سے یہ موضوع چونکہ چھڑ چکا ہے تو ایک چھوٹی سی بات اور بھی میں آپ سے پوچھ لیتا ہوں. ہمارے یہاں عام طور پر مسلمانوں کا تصور یہی ہے، مسلم ممالک میں جو رہتے ہیں، کہ بھائی اللہ کی زمین ہے، لہٰذا اللہ کی زمین پہ اللہ کا محبت بنانے کے لیے ہمیں کیا ضرورت ہے کہ ہم باقاعدہ طور پہ زمین لیں. بیشتر مساجد خود میرے علم میں ہیں، آپ بھی جانتے ہیں، بس اسی طرح سڑک کنارے بنا دی جاتی ہیں. کچھ عرصے بعد پھر ایک طرح کا بحث و نزاع بھی پیدا ہوتا ہے کہ یہ قبضے کی زمین تو کہتے ہیں بھائی ہم نے اپنے ذاتی استعمال کے لیے تھوڑی بنائی ہے. تو یہ بتائیے گا کہ اللہ کا معبد کیا اس طریقے سے تعمیر کیا جا سکتا ہے، اور اس طرح کا اگر کسی کو علم ہو کہ جی یہ زمین ایسی ہے کہ جو ایجاد کے بغیر ہے، تو اس میں جو ترغیب رسول اللہ نے دی ہے کہ چندہ وغیرہ دو، اس کو بناؤ، یہ کرنا چاہیے ہمیں؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ زمین کی دو ہی حیثیتیں ہیں. اس کی ایک عمومی حیثیت ہے اور وہ یہ ہے کہ زمین اللہ کی ہے، اور اللہ کی جتنی چیزیں بھی ہیں وہ سب مسلمانوں کے نظم اجتماعی کے پاس آ جاتی ہیں. یعنی زمین مسلمانوں کے نظم اجتماعی کے اہتمام میں ہوگی. یہ ایسی چیز نہیں ہے کہ اس زمین کو آپ نیچے سے اوپر تک بھیج دیں. آپ اس میں حق تصرف دوسروں کو دیتے ہیں. یہ حق تصرف بیچ دیا جاتا ہے. جیسے میں گھر بنانے کے لیے، کوئی شخص زمین کاشت کرنے کے لیے، کوئی فیکٹری بنانے کے لیے لیتا ہے. تو دو ہی حیثیتیں ہیں، یا آپ نے اس کے کسی حصے، متعین حصے کا حق تصرف حاصل کیا ہے اور اس کی آپ نے ادائیگی کر دی ہے. تو جب آپ نے ادا کر دی رقم تو اس کے بعد وہ حق تصرف آپ کے لیے خاص ہو گیا. آپ سے پوچھے بغیر اب وہاں کچھ نہیں کیا جا سکتا. تو ایک حیثیت یہ ہے. دوسری حیثیت وہ ہے کہ جس میں کسی فرد نے حق تصرف حاصل نہیں کیا، تو ظاہر ہے کہ نظم اجتماعی کی ملکیت ہے، تو اس میں نظم اجتماعی سے پوچھے بغیر فرد کوئی اقدام نہیں کر سکتا. میں نے تو یہ عرض کیا کہ مسجد بنانے کا کسی فرد کو اقدام ہی نہیں کرنا چاہیے. یہ اقدام ہی اصل میں مسلمانوں کی اجتماعی جو کچھ بھی حیث ہے اسے کرنا ہے. یہ ان کے نظم اجتماعی کا کام ہے کہ وہ یہ کام کرے. یہ آپ نے محلے کی سطح پر قائم کر لیا تو وہ فیصلہ کریں گے، اگر آپ نے شہر کی سطح پر قائم کیا تو وہ فیصلہ کرے گا، اور اگر آپ نے ایک پوری قوم کی سطح پر کیا ہے تو وہاں یہ فیصلہ ہو جائے گا. تو جہاں جہاں بھی ایسی زمین موجود ہے جس میں کسی شخص کا حق تصرف نہیں ہے، وہاں وہ نظم اجتماعی کے پاس ہے. ان کی اجازت کے بغیر ایک اینٹ بھی نہیں لگانی چاہیے، اس لیے کہ اس طرح کا جو تصرف بھی کیا جائے گا وہ ایک ناجائز تصرف ہوگا، اور اللہ تعالیٰ اس بات کو بالکل پسند نہیں کرتے کہ ان کے دین کے لیے یا اس کی خدمت کے لیے کوئی ناجائز کام کیا جائے. آپ سے نقطہ آپ نے واضح کیا. آگے بڑھاتے ہیں. روایت کے اندر ایک لفظ استعمال ہوا، اس کے بارے میں بھی آپ نے توضیح کی ہے کہ وہ اگرچہ ایک جو صحرائی پرندہ ہوتا ہے اس کے گھونسلے کے برابر ہی کیوں نہ آپ نے مدد کی ہو. تو غام صاحب آپ نے اس کی بھی وضاحت کی کہ مسجد کے چھوٹے سے چھوٹا ہونے کی تعبیر ہے، اسے فی الواقع گھونسلے اتنا نہیں سمجھ لینا چاہیے. ہمارے عام طور پہ یہ جو زبان کی اس طرح کی تعبیرات آتی ہیں ان کو بھی منطقی انداز میں لیتے ہیں، تو آپ نے اس کی یہاں پر وضاحت کر دی ہے. یہ وضاحت اس لیے کرنا پڑتی ہے کہ زبان، اس کے اسالیب، ان میں بالعموم لوگ غلط رویہ اختیار کر لیتے ہیں. یہ آپ کے علم میں ہے کہ ہمارے ہاں متکلمین کی کتنی بحثیں ہیں جو زبان کے اسی طرح کے مباحث کی وجہ سے الگ الگ گروہوں کے وجود میں آنے کا باعث بن گئی ہیں. اور ان میں ایک طرح کا جدال برپا رہتا ہے، یہاں پہ لفظ کو اس کے حقیقی معنی میں لینا ہے، یہاں مجازی معنی میں لینا ہے، یہاں تعویل کی گنجائش ہے یا نہیں، یہاں کس حد تک کس بات کو کس طرح سمجھنا ہے. یہ سب بحثیں ہوتی رہتی ہیں. تو اس لیے ذرا تنبیہ کرنی پڑ جاتی ہے کہ کوئی آدمی یہ خیال نہ کر لے کہ مسجد کے لیے اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ ایک چھوٹی مسجد اس طرح گھونسلے کی طرح ہی بنائی جا سکتی ہے. مسجد ظاہر ہے کہ نماز پڑھنے کے لیے ہے، اس میں لوگوں نے کھڑا ہونا ہے. اس لیے تو نہیں ہے کہ وہاں پر آپ نے کسی چونٹی کو داخل کرنا ہے یا کسی پرندے کو داخل کرنا ہے. تو یہ تعبیرات ہوتی ہیں، اور ادبی اسلوب میں ان تعبیرات سے کسی تصور کو واضح کرنا مقصود رہا ہے. یہ ہم بھی استعمال کرتے ہیں، یہ اللہ کے پیغمبر بھی استعمال کرتے ہیں، یہ قرآن مجید نے بھی استعمال کی ہے.